میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، آج کل ہم سب کا سب سے بڑا گلہ یہ ہے کہ کاروبار نہیں چل رہا، نوکری نہیں مل رہی، گھر میں برکت نہیں ہے، رزق کی تنگی نے جینا محال کر دیا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم پر یہ رزق کی تنگی کیوں آتی ہے؟ یہ تنگی کیسے ہمارے گھروں میں داخل ہوتی ہے؟ ہم وجہ تو ڈھونڈتے ہیں، لیکن ان اصل وجوہات کو دور نہیں کرتے جو رزق کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اور دیوار بنی۔ ان رکاوٹوں میں سب سے پہلی اور سب سے ہولناک وجہ حرام کمائی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی قسم، جس گھر میں حرام کا 1 روپیہ بھی داخل ہو جاتا ہے وہاں سے خیر، برکت اور سکون ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتا ہے۔ آج ہم زیادہ پیسے کمانے کی دوڑ میں یہ بھول چکے ہیں کہ پیسہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے۔ کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی کاروبار میں ملاوٹ کر رہا ہے تو کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، حرام کمائی بظاہر دیکھنے میں بہت زیادہ لگتی ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ اللہ کی ناراضگی اور لعنت لے کر آتی ہے۔ حرام مال سے پلا ہوا جسم نہ تو کبھی کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایسے انسان کی دعائیں جب ہماری دعائیں ہی قبول نہیں ہوں گی تو پھر ہمارے وظائف کیسے اثر کریں؟ جب بنیاد ہی حرام پر ہوگی تو پھر رزق کی تنگی نہیں آئے گی تو پھر کیا آئے گا؟ دوسری بڑی وجہ ہے انسان کے دل کا بغض، کینہ اور حسد ہے۔ آج ہمارے دل دوسروں کے لیے نفرت سے بھر چکے ہیں۔ ہم دوسروں کی کامیابی دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے اندر ہی اندر جلنا شروع۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو نعمت دوسرے کے پاس ہے وہ اس سے چھن جائے اور ہمیں۔ یاد رکھیں، حسد انسان کی نیکیوں کو اور اس کے رزق کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھائے۔ جب آپ اللہ کے بندوں سے حسد کریں گے، ان کی خشوحالی پر کرتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اپنے رزق کے دروازے بھی بند کر دے گا۔ رزق تو دل کی صفائی سے آتا ہے، اور جس دل میں بغض اور حسد کا کچرا بھرا ہو وہاں اللہ کی رحمت کیسے نازل ہو سکتی؟ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بڑھتا ہوا ظلم بھی رزق کی تنگی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ آج کا انسان اپنے سے کمزور پر ظلم کرتے ہوئے ذرا نہیں ہچکچاتا۔ کوئی کسی غریب کا حق مار رہا ہے، کوئی یتیم کا مال ہضم کر رہا ہے، کوئی اپنے ملازمین کو وقت پر مزدوری نہیں دیتا اور ان کا خون چوستا ہے، تو کوئی اپنے بہن بھائیوں کو وراثت کے حق سے محروم کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، مظلوم کی آہ سیدھی اللہ کے پاس جاتی، اور جب کسی مظلوم کی بددعا نکلتی ہے تو ظالم کا ہنستا بستا کاروبار اور اس کا سارا رزق پل بھر میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دوسروں پر ظلم کریں گے تو پھر رزق کی تنگی نہیں آئے گی تو پھر کیا آئے گا؟ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان سب گناہوں کے ساتھ ساتھ ہماری سب سے بڑی غفلت نماز کو چھوڑنا ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو لوگوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو نماز ہی قائم نہیں کرتی۔ نماز وہ بنیادی ستون ہے جو انسان کو اس کے خالق سے جوڑتا ہے، اور جب انسان اپنے خالق سے ہی کٹ جاتا ہے تو اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ فجر کا وقت یہ وہ مبارک وقت ہے جب پوری کائنات میں رزق کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے معصوم پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر اللہ کی داخلی تعریف کرتے ہیں اور اپنا رزق تلاش کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لکھا اور بانٹا جاتا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت اس اہم ترین اور مبارک وقت میں غفلت کی نیند سو رہی ہوتی ہے۔ جب رزق بانٹنے کا وقت ہوتا ہے تب ہم سو رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ خود بتائیے کہ رزق کی تنگی نہیں آئے گی تو پھر کیا آئے گا؟ اس غفلت کی سب سے بڑی وجہ آج کل کا لائف سٹائل اور یہ موبائل فون ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ وہ رات کو دیر تک 2 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھتے ہیں، موبائل پر وقت ضائع کرتے ہیں اور سوتے نہیں ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، جو انسان رات کو 2 یا 3 بجے سوئے گا وہ فجر کے وقت کیسے بیدار ہو سکتا ہے؟ 2 بجے کے بعد تو وہ مبارک وقت شروع ہو جاتا ہے جسے تہجد کا وقت کہا جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اور ہمارے آج کل کے نوجوان اور یہاں تک کہ کچھ بڑی عمر کے لوگ بھی اسی خاص وقت پر سونے کے لیے لیٹتے ہیں۔ ان کا سونے کا وقت ہی وہ ہوتا ہے جب اللہ پاک دنیا پر رحمتیں لٹا رہا ہوتا ہے۔ جب ہم فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھیں گے، اللہ کے اس پکارنے پر لبیک نہیں کہیں گے،
تو پھر رزق کی تنگی کا آنا تو یقیناً لازمی بات ہے۔ ہم صبح 9 بجے 10 بجے یا 8 بجے سو کر اٹھتے ہیں باسکٹس، اور اٹھتے ہی بھاگتے دوڑتے اپنے کاموں پر، دکانوں پر اور دفتروں کے لیے نکل جاتے ہیں۔ کام پر جانے کے لیے ہم وقت کے پکے ہیں، وہاں جانے کے لیے ہم صبح جلدی بھی اٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پیٹ کا سوال ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر نوکری پر وقت پر نہ پہنچے تو پیسے کٹ جائیں گے، پیٹ کیسے بھرے گا۔ یعنی دنیا کے رزق کے لیے دنیا کے انسانوں کے خوف سے ہم وقت پر اٹھ سکتے ہیں، لیکن جب کائنات کا مالک جو سچا رزق دینے والا ہے دن میں 5 وقت ہمیں اپنے گھر یعنی مسجد کی طرف بلاتا ہے، اور جب اذان میں بھی اللہ پاک ہمیں 5 وقت بلاتا ہے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جاتا۔ لوگوں کی اکثریت اللہ کی اس پکار کو بالکل انسنا کر دے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے یہ مالی پریشانیاں، قرض کے بوجھ اور رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے تو سب سے پہلے ہمیں سچی توبہ کرنی ہوگی، ہمیں حرام کمائی سے بچنا ہوگا، دلوں کو حسد اور بغض سے پاک کرنا ہوگا، لوگوں پر ظلم کرنا بند کرنا ہوگا، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی۔ جیسے ہی آپ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق پورے کرنا شروع کریں گے، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے رزق کی تنگی کیسے غائب ہوتی ہے اور کاروبار میں کیسی غیبی برکت نازل ہوتی ہے۔ نماز اور تقوی رزق کی چابی ہے، جب چابی ہمارے پاس نہیں ہوگی تو رزق کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رزق کے اس معاملے میں پاکیزہ زندگی اور نماز کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی خوبصورت اور بہترین عمل ہے جو رزق کو مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے، اور وہ عمل ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی صدقہ دینا۔ صدقہ ایک ایسی تجارت ہے جو انسان کو کبھی نقصان میں نہیں رہنے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، جب ہم صدقے کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ صدقہ دینے کے لیے تو بہت سارا پیسہ چاہیے، مال و دولت چاہیے، جب ہمارے اپنے گھر کے حالات تنگی کا شکار ہیں تو ہم صدقہ کیسے دیں؟ لیکن یاد رکھیں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا جو مفہوم ہمیں سمجھایا ہے وہ اتنا خوبصورت اور آسان ہے کہ دنیا کا غریب سے غریب انسان بھی روزانہ صدقہ دے سکتا ہے، اور امیر سے امیر انسان بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ صدقہ دینے کے لیے جیب کا امیر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کا امیر ہونا ضروری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 3 ایسے بہترین اور آسان صدقے بتانے جا رہا ہوں جن کو کرنے پر آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا، آپ کے پیسے بھی نہیں لگیں گے، لیکن اللہ پاک کے ہاں آپ کا شمار روزانہ صدقہ دینے والوں میں ہوگا۔ اگر آپ ان 3 صدقوں کو اپنی زندگی کا معشوق یا معمول بنا لیتے ہیں تو اللہ کی قسم آپ کے گھر سے رزق کی تنگی ایسے غائب ہوگی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، اور اللہ پاک آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ ان میں سب سے پہلا صدقہ ہے کسی پیاسے کو پانی پلانا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کسی پیاسے کی پیاس بجھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس پر آپ کے کوئی پیسے بھی نہیں لگتے، لیکن اس کا ثواب پہاڑ جتنا بڑا ہے۔ اس کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی دکان ہے، کوئی کاروبار ہے، یا آپ کا گھر کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں سے مسافروں اور لوگوں کا گزر ہوتا ہے، تو آپ اپنی دکان یا گھر کے باہر پانی کا ایک کولر بھر کر رکھ دیں۔ اب وہاں سے جو بھی مسافر گزرے گا، کوئی غریب مزدور گزرے گا یا آپ کے اپنے علاقے کا کوئی بھی انسان گزرے گا، جب اسے گرمی میں پیاس لگے گی اور وہ اس کولر سے ٹھنڈا پانی پیے گا تو اس کے دل سے جو دعا اور سکون نکلے گا وہ سیدھا اللہ کے حضور قبول ہوگا۔ یہ پانی کا کولر آپ کے لیے ایک ایسا صدقہ جاریہ بن جائے گا کہ آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہوں گے یا اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوں گے اور مسافر پانی پی رہے ہوں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں اور صدقے کا ثواب لکھا جا رہا ہو۔ اس عمل سے اللہ پاک اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ کے رزق کی تنگی کو دور فرما دے۔ دوسرا عظیم صدقہ ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اب آپ کہیں گے کہ کھانا کھلانے پہ تو پیسے لگتے ہیں، تو میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو اس کا بھی ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں جس پر آپ کے اضافی پیسے نہیں۔ ہمارے ارد گرد، ہمارے محلے میں،
ہماری گلی میں بہت سے ایسے خاندان ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، ان کے پاس شاید صبح کا کھانا ہو تو شام کا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ ان کو نقد رقم دے سکیں تو کوئی بات نہیں، آپ ایک چھوٹا سا کام تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جب روزانہ کھانا بنتا ہے تو وہ کھانا لازمی طور پر کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے۔ آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ جب آپ کے گھر میں کھانا بنے تو اس میں سے عزت کے ساتھ صاف ستھرا تھوڑا سا کھانا، ایک دو روٹی اور تھوڑا سا سالن الگ نکال لیں اور اس غریب پڑوسی یا ضرورت مند کے گھر پہنچا دیں۔ یہ وہ کھانا ہے جو ویسے بھی بچ جانا تھا یا ضائع ہو جانا تھا، لیکن جب آپ نے اس نیت سے کسی بھوکے کو کھلا دیا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا صدقہ جاریہ بن گیا۔ اگر کوئی مسافر ہے، کوئی مجبور ہے، آپ اسے اپنے کھانے میں سے تھوڑا سا حصہ کھلا دیتے ہیں تو اس بھوکے کا پیٹ بھرنے کا ثواب آپ کو ملے گا، اور اللہ پاک اس برکت سے آپ کے اپنے چولہے کو کبھی ٹھنڈا نہیں ہونے دے گا، آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرما۔ تیسرا اور سب سے خوبصورت صدقہ ہے پرندوں اور جانوروں کے کھانے پینے کا بندوبست۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے فائدے اور برکتیں دیکھ کر آپ خود دنگ رہ جائیں گے۔ اللہ پاک کے یہ معصوم پرندے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی پوری زندگی اللہ کی حمد و ثنا میں گزرتی ہے۔ آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر کی چھت پر، بالکونی میں یا کسی بھی اونچی جگہ پر ایک کٹورے میں صاف پانی بھر کر رکھ دیں، اور آپ کے گھر کی جو بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو چھوٹا چھوٹا کر کے چھت پر ڈال دیں، یا اگر آپ لا سکتے ہیں تو تھوڑا بہت دانہ لا کر وہاں ڈال دیا کریں۔ جب یہ پرندے صبح کے وقت آسمان سے اتریں گے، آپ کی چھت پر آ کر دانہ چگیں گے، وہ ٹھنڈا پانی پیئیں گے، تو وہ معصوم پرندے چہچہاتے ہوئے اپنے مالک سے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ جب وہ پرندے آپ کے لیے اللہ سے رزق کی دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رزق کے وہ دروازے کھول دے گا جو دنیا کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی۔ آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے غیبی مدد ملنا شروع ہو جائے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ سب کہاں سے آ رہا ہے۔ پرندوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں اور کوئی گناہ نہیں کرتے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، یہ وہ 3 صدقے ہیں جو امیر، غریب، نوجوان، بوڑھے سب آسانی سے کر سکتے۔ ان میں سے کسی بھی عمل پر آپ کا کوئی بڑا خرچہ نہیں آتا، لیکن ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کے مال کو پاک کر دیتے ہیں اور رزق کو مقناطیس کی طرح کھینچ کر آپ کے گھر لے آتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی سے تنگی، پریشانی اور غریبت کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آج ہی سے ان 3 صدقوں میں سے جو آپ کے لیے آسان ہو اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔